اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ابھی جو موضوع گفتگو ہے اس کا نام ہے عبادت۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرے۔ یہ سید الانبیاء نے فرما دیا ہے، مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں۔ لیکن علماء نے تشریح یہی بیان کی ہے کہ ظاہر ہے مسلمان بھائی کا جو دل خوش کرنا ہے وہ نیک کام کر کے کرنا ہے، اچھے کام کر کے کرنا ہے، بھلائی کے کام کر کے کرنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی تو موجود ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو ہم نے مسلمان بھائی کا جو مسلمان ہوگا ہی وہی جو آپ سے نیک کام کی توقع کرے گا، اور نیک کام آپ سے مدد آپ سے مانگے گا تو نیک کاموں میں ہی مانگے گا۔ فرمان مبارک سید الاوصیاء حضرت مولا علی علیہ السلام پڑھتے ہیں، کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ رب العالمین نے جو کائنات بنا دی ہے اس پر غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، یہ عبادت ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کا فرمان ہے کہ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالی نے توبہ کو عبادت پر مقدم کیا۔ تو توبہ مقدم ہے عبادت پر، لہٰذا پہلے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اعتراف کرنے کے بعد اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، اور پھر جو عبادت ہوگی وہ ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، طلوع آفتاب کے وقت نہ سو کیونکہ یہ عبادت کا وقت ہے، اس وقت سونا بدبختی ہے۔ یہ حکیم لقمان نے فرمایا ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی شریعت میں موجود ہے کہ جب طلوع آفتاب کا وقت ہو تو اس وقت سونا نہیں چاہیے، یہ نحوست ہے اور اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ اس وقت تعقیبات میں مصروف رہیں، ذکر اذکار میں مصروف رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فرمان ہے کہ جاہل عبادت گزار بغیر گھر کے دروازے کی مانند ہوتا ہے۔ تو جاہل عبادت گزار سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ پہلے علم کا بڑا مقام ہے، اور علم کے ساتھ پھر باقی چیزیں جو عمل ہوتا ہے ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا بنائے جیسا وہ خود چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔